کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء اعظام کسی بھی سلسلہ سے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے انہیں شان کیا عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیش نظر وہ حدیث قدسی موجود ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن نوافل پڑھتا پڑھتا، عبادت کرتا کرتا میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے مراد یہ قطعاً نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جل مجدہ مجسم ہو گیا، بلکہ اس حدیث قدسی سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن، اللہ کا ولی کچھ اور سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی وہ ہے جو رب چاہتا ہے، کچھ اور دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی صرف وہ ہے جو رب چاہتا ہے، کچھ اور کلام کرتا ہی نہیں ہے، کلام ہی وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا، جاتا ہی صرف ادھر ہے جہاں رب چاہتا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے پیش نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن ہوتا زمین پر ہے، رہتا زمین پر ہے، لیکن لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیا کرتا ہے، لوح محفوظ پر لکھی تحریر کو پڑھ لیا کرتا ہے، رہتا زمین پر ہے، ہوتا زمین پر ہے، سکونت زمین پر ہوتی ہے، لیکن تحت الثری میں رینگنے والے چیونٹی کی منزل کو محسوس کر لیا کرتا ہے، جان لیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو۔ جب بات اولیاء اعظام کی آتی ہے تو تاریخ کی، بڑی تاریخ کی امثال میں سے ایک مثال اس وقت ذہن میں فوری طور پر آ رہی ہے، نہ بھولنے والی۔ میں مثال بھی دے رہا ہوں تو قرآن مقدس سے دے رہا ہوں، کہیں کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے، وسیلہ کا ذکر کرتے ہوئے تم تو ان آج کی کتابوں کا ذکر کیے جا رہے ہو۔ یہ بھی مضبوط ترین دلائل ہیں، لیکن دلیل کو جسے رد کرنے کا حوصلہ تم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے اولیاء کو قوت کیا عطا فرمائی؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، میرے دوست جان گئے، سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ خبر دی گئی، اے اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا ایک منزل کی مسافر پر آپ ٹھہری، اب کچھ ہی دیر کے بعد آپ اس محفل میں، مجلس میں حاضر ہونے کے لیے پہنچنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، سبا کی ملکہ آ رہی ہے، کون ہے جو اس کا تخت یہاں پر لے آئے؟ اب اس کا تخت پڑا کہاں پر ہے؟ مفسرین یہاں پر درج کرتے ہیں کہ اس کا تخت اس مقام سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار موجود ہے، وہاں سے 900 میل کی مسافت پر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ ایک مہیب جن، قوت والا جن، ایک دیو کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کی اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے
میں یمن سے وہ تخت یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. اور یمن وہاں سے 900 میل کی مسافت پر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. کتنی دیر؟ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نبی جانتا ہے کہ 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تخت اس سے کہیں پہلے لایا جا سکتا ہے. اور پھر فرمایا کوئی اور ہے تو اٹھا کون؟ جہاں پر جن کی قوت جواب دے گئی, دیو کی قوت جواب دے گئی, وہاں پر اٹھا ہے پھر اللہ کا ولی اٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ, زندہ صاحبزادہ صاحب. اچھا یار, عادت سی ایک میری ہے, اگرچہ مقام بڑا ہے لیکن اجازت کیونکہ ملی ہوئی ہے, گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر خود نہیں آئے, آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے, آپ کو یہاں پر بھیجا گیا ہے. یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں اور اسے اذہان و قلوب میں راسخ کرنے کی. اور جب نعرہ لگے نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو انداز ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی بتا دوں کہ آسمان کی بلندیوں پر فرشتے مدینہ منورہ کی طرف حاضر ہونے کے لیے پرواز کر رہے ہیں. دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی آواز اور صدا نعرہ تکبیر اور رسالت کی اتنی بلند ہو کہ آسمان پر پرواز کرنے والے فرشتے رک کر, ٹھہر کر آپ کا سلام اسی طرح لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے وہاں پر موجود ہیں. نعرہ میں لگا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جزاک اللہ. آپ کی روحانی پرواز ایسی ہی رہنی چاہیے. وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو کام محیط جن, قوت والا جن نہ کر سکا, تو اٹھتا ہے تو ایک اللہ کا ولی اٹھتا ہے, کہتا ہے کہ حضور میں لا سکتا ہوں. اچھا بھی بتاؤ, یہ تو کہہ رہا ہے کہ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے, تم بتاؤ کب لاؤ گے. اب اس نے وقت کا تعین کرتے ہوئے جو بات کی, کہا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے, ابھی آپ کی پلکیں آپس میں جڑے گی نہیں, ملے گی نہیں, ان میں اتصال نہیں ہوگا, اس سے پہلے 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھ لیا, ابھی پلکیں جھپکی نہیں ہے, ابھی سفر پلکوں کا شروع ہوا ہے, آپس میں اتصال ہوا نہیں ہے. اور اس اللہ کے ولی نے 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا وہ تخت جسے 500 افراد مل کر اٹھایا کرتے تھے, اسے اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پر پہنچا دیا. کون تاریخ کا طالب علم نہیں جانتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں منبر شریف پر بیٹھے ہیں, جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کچھ دیر کے لیے گردن کو جھکا لی, پھر گردن کو اٹھایا اور مشرق کی سمت چہرہ گھماتے ہوئے آواز بلند کی, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. صحابہ, دوست, احباب سارے حیران ہیں کہ ساریہ کو آواز دی جا رہی ہے. ساریہ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو ایران کے محاذ پر گئے ہیں.
اور کہا جا رہا ہے کہ ساریہ پہاڑ کو پشت پر رکھو. کسے کہا جا رہا ہے؟ آگ کے ابتدا میں بیٹھنے والوں نے، صحابہ نے وہ تاریخ ذہن نشین کر لی، وہ دن یاد کر لیا، وہ وقت یاد کر لیا. اب انتظار میں ہے کہ ساریہ کب آتے. جب ایران کے محاذ سے فارغ ہو کر سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو صحابہ نے اکٹھے ہوئے گھیر لیا. یا ساریہ ایک بات تو بتاؤ، جمعے کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، کیا کوئی عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا؟ کوئی ایسی صورت کہ جسے تم عجیب و غریب انداز میں محسوس کرتے ہو؟ حضرت ساریہ نے کچھ دیر سوچا اور فرمایا ہاں دوستو، ایک عجیب بات ہوئی. جمعے کا دن تھا، ہماری فوجیں، مسلمانوں کی فوجیں اور ایرانی فوجیں آمنے سامنے آ گئی. صف بندی ہو گئی، میمنہ اپنے مقام پر، میسر اپنی جگہ پر، کلب کو اپنی ترتیب دے لی گئی. ہمارے شاہزور آگے بڑھے، ایران کے جنگجو آگے بڑھے، مٹھ بھیڑ ہوئی، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں، تیر و ترکش استعمال آئے. لیکن ایران کی فوجی قوت، افرادی قوت زیادہ تھی. ہمارے قدم اکھڑنا شروع ہوئے، ہم نے واپس پلٹنا شروع کر دیا. ہماری فوج بکھر چکی تھی، کوئی کہیں جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا. میں خود پریشان تھا کہ اب اس پیچھے جاتی فوج کو کیسے سنبھالوں. تو اچانک اسی وقت جس وقت کا تم ذکر کر رہے ہو، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا آئی تھی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. میرے کانوں نے وہ آواز کو سنا تھا اور میں نے اس مشورے پر عمل کیا. میں نے پہاڑ کو پشت پر رکھا، نئے سرے سے صفوں کی ترتیب کی، نئے سرے سے نئے انداز میں پھر فوجیں لے کر آگے بڑھا تو اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس دن فتح عطا فرمائی تھی. اور یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کا ایک ولی 1000 میل کی مسافت سے آواز دے اور دوسرا 1000 میل کی مسافت پر کھڑا ہو تو آواز دینے کی آواز 1000 میل کی مسافت پر پہنچ جایا کرتی ہے، اور سننے والا 1000 میل کی مسافت سے آواز کو سن لیا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. اس آیہ مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہے. ایک تو ایمان کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان کا ذکر. دوسرا ہے اتقوا، کہ تم تقوی اختیار کرو. اور تیسرا ذکر ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو. اور چوتھا ذکر اس آیہ مبارکہ میں وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تم اس کے راستے میں جہاد کرو. عجیب بات یہ ہے، کچھ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ آیہ مبارکہ میں وسیلہ کا بڑا وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر ہے، وہ اس ایک آیت میں ایمان پر تو یقین کرتے ہیں کہ ایمان حق ہے، ہم بھی مانا ایمان حق ہے، سچ ہے، ایمان کو صحیح مانا. پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جہاد فرض ہے، جہاد بھی ضروری، اس پر بھی عمل کرو. ٹھیک ہے بھی، جہاد پر بھی عمل کرو، صحیح ہے. تقوی بنیادی اور مبادیات میں سے ہے. تقوی کی ضرورت ہے، تقوی کی بھی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مانا تقوی بھی درست. جب بات وسیلے کی آتی ہے، یہاں پر آ کر اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. جب ایک ہی آیت میں ایمان بھی درست ہے اور یقیناً درست ہے،
اور تسلیم کرو کہ جس طرح دیگر چیزوں کا حکم ہے، اعمال کا حکم ہے، وسیلے کا حکم بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آؤ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ پہنچاؤ، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو۔ یہ بات اظہر فرید نہیں، اپنے جذبات سے نہیں، بلکہ خود رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے، آؤ اور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو اور اولیاء کا پیش کرو۔ کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کا حکم ہے۔ وسیلہ کہاں کہاں ٹھکراؤ گے، کس کس مقام پر رکو گے؟ وسیلہ تو اللہ جل مجدہ نے کائنات بناتے ہوئے بھی وسیلہ اختیار فرمایا۔ جب خود رب لم یزل وسیلہ اختیار فرماتا ہے، مزاج فطرت ہوا کرتا ہے۔ بات تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی پیچیدہ، لیکن آگے بڑھنے کے لیے پھر آسانی رہے گی۔ اللہ جل مجدہ تمام اشیاء پر قادر ہے، تمام اعمال پر، عوامل پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ جل مجدہ نے انسان کے مزاج اور فطرت میں بھوک رکھ دی، جب بھوک لگتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب کھانے کی طلب ہے۔ انسان کے مزاج میں خوشی رکھ دی کہ جب خوشی کا مرحلہ آتا ہے تو انسان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹتی ہے۔ غم رکھ دیا، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان غم محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں، اسی طرح اللہ جل مجدہ تمام احکامات شرعیہ اس انسان کی فطرت میں بھی رکھ دیتا۔ درمیان میں کسی نبی کو وسیلہ نہ بناتا۔ انسان جب 7 سال کی عمر میں پہنچتا تو خود بخود اس کو احساس ہوتا کہ اب نماز ادا کرنا ہے، اب مجھ پر نماز فرض ہو گئی۔ صاحب نصاب ہوا تو خود بخود اسے احساس ہو جاتا کہ اب میرے پاس نصاب آ گیا، صاحب نصاب ہوں، اب میں زکوٰۃ بھی دوں، اب میں حج بھی ادا کروں، اب مجھ پر جہاد فرض ہو گیا، جہاد بھی کروں۔ اللہ جل مجدہ یہ تمام احکامات شریعہ اور تمام احکامات شریعہ کے مفادات بتانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء کو درمیان میں رکھا۔ اور یہ بندہ مومن انسان، اس کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ براہ راست رب لم یزل سے خطاب کر سکے، رب لم یزل اس سے براہ راست خطاب کر سکے اس کی ظاہری زندگی میں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ درمیان میں اللہ جل مجدہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو وسیلہ رکھا۔ جو حکم ہوئے نبیوں کو دیے، نبیوں نے بعد میں تمام کے تمام عوام کو بتا دیے۔ اب جب رب وسیلہ اختیار فرماتا ہے تو پھر بندوں کو بھی وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، وعزتی وجلالی، اے لوگو مجھے قسم ہے، میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دن اور رات کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کما خلقت الدنیا، اگر تو نہ ہوتا تو دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ لولا کما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو اے محبوب اس آسمان کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ کہ کائنات کی تخلیق بھی مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہے۔ وسیلہ کو کس جگہ پر انکار کرو گے؟ ذرا عالم ارواح کی کیفیت بھی بیان کر دوں۔ وسیلہ عالم ارواح سے چلیں گے، عالم دنیا میں وسیلہ کی بات بتاؤں گا۔ عالم ارواح میں 2 جلسے جن کی خبر ہمیں قرآن مقدس سے ملتی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے 2 جلسوں کا اہتمام فرمایا عالم ارواح میں۔ ایک تھا جلسہ عام، جس میں تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں، پہلے انسان سے لے کر
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح اس جلسہ عام میں تھی. اور اللہ جل مجدہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا اور خطاب فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلی. رب نے تمام عام افراد کی روحوں سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، اے پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے. اور دوسرا جلسہ وہ جلسہ عام نہ تھا، وہ جلسہ خاص تھا جس میں کسی عام انسان کو داخلے کی اجازت نہ تھی، جس میں صرف انبیاء اور رسول موجود ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ وہ خاص میٹنگ تھی، ایک کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں 1,24,000 انبیاء اور رسول کی ارواح موجود ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور اللہ جل مجدہ نے ان انبیاء کے سامنے مصطفیٰ کو پیش کیا، حضور کی جلوہ گری ہوئی. اور تمام انبیاء کے سامنے اللہ جل مجدہ نے حضور کو سامنے رکھا. اب تمام انبیاء اور رسول مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حسین آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، واللیل کی حسین زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، ما ذاق البصر کی آنکھوں اور نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. اور اللہ جل مجدہ نے ان سے اس وقت میثاق لیا تھا اے انبیاء اور رسول یہ پہچانو، یہ جانو یہ میرا محبوب ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے. جب تم اس کا زمانہ پالو، جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لانا، اس کی تقلید کرنا. اب یہ عہد وہاں پر لیا، انبیاء کی نبوت کی توثیق کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو وسیلہ رکھا. اور اس خاص محفل کا، خاص جلسے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو مجھے ایک ولی کامل کے چند اشعار یاد آتے ہیں. حضرت امیر خسرو بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں اور وہ اس پورے واقعے کا نقشہ بڑے حسین انداز میں کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اے لوگو میں نہیں جانتا کہ وہ مقام اور منزل کون سی تھی، وہ مرحلہ کون سا تھا، وہ کیفیت کون سی تھی. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. رات کا حصہ گزرتا ہے، تمہیں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے روحانیت کی پرواز کرتے ہوئے وہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. وہاں پر حالت عجیب تھی، انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہیں، وہاں پر عشق و مستی سے رقصہ ہوا جا رہا ہے. ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، محبوب خدا کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پر عجیب کیفیت تھی. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. اے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، پہلے جس کا ذکر یہ کر رہا تھا کہ وہ مقام اور منزل نہیں جانتا، ہاں یاد آیا وہ تو لا مکا تھا، وہ مکان کا مرحلہ نہ تھا. اس محفل کی صدارت فرما رہا ہے خود رب لم یزل فرما رہا ہے. اس محفل کی شمع کی طرح مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کردار ادا کر رہے ہیں. خدا خود شم محفل بود، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. عالم ارواح میں بھی انبیاء و رسول کی نبوت اور رسالت کی توثیق کا وسیلہ بنے ہیں تو مصطفیٰ بنے ہیں. وسیلہ کو عالم ارواح سے ذرا ہٹ کر اس عالم دنیا میں آ کر جان لیا. وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین، اولیاء اللہ
صالحین درجہ بدرجہ وسیلہ بنتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہم وہاڑی میں حاضری دیتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ تھام کر کہیں آگے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارا ہاتھ تھام کر کہیں اور آگے پیش کرتے ہیں. یہی سلسلہ وسیلے کا چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اور حضور ہمیں اسی طرح رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. عالم فانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وسیلہ ہر نبی نے، ہر رسول نے مانا بھی، جانا بھی اور اظہار بھی کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، جنت سے زمین پر بھیجا گیا، تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا رہتے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے چلے جاتے. اے پروردگار رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ فضل فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آپ کی گال مبارک پر اس طرح روانی سے جاری اور ساری رہتے کہ آپ کی گالوں پر لہریں سی بن گئی، جن سے آنسو ایک ہی دھارے میں گرتے چلے جاتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مقام پر آپ بیٹھے اور تسلسل سے روئے، اتنا روئے کہ آنسو زمین پر گرتے گرتے چھوٹا سا تالاب بن گیا. پرندے اڑتے ہوئے آتے، چونچ بھر کر پانی پیتے پھر اڑ جاتے. اور یہ مسلسل سال ہر سال رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن در توبہ بند رہا. در توبہ کھلا کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک دن آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھی، وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھ لیا، اور یہ جان لیا کہ جس کا نام رب کے نام کے ساتھ ہے یہ رب کو بڑا منظور ہے. اب رب کی بارگاہ میں پہلے تو براہ راست بات کر رہے تھے، اب درمیان میں وسیلہ رکھ دیا کہ اے پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے اس محبوب محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اب تو رحم فرما دے، اب تو توبہ قبول فرما دے. ادھر دہنے مبارک سے الفاظ نکلے ہی ہیں کہ در توبہ کھلتا چلا گیا، توبہ قبول ہوتی چلی گئی، رحمت کی برسات پھر سے ہوتی چلی گئی. اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. نعرہ تکبیر، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، پانی ایسا برسا کہ آسمان سے پانی نیچے اتر رہا ہے، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، پانی زمین کی تہوں سے اوپر ابل رہا ہے. آپ مومنین کو لے کر کشتی میں بیٹھے ہیں، اور یہ کشتی 40 دن تک پانی کی سطح پر تیرتی رہی، کنارہ نہ مل رہا تھا، زیادہ راہ ختم ہونے کے قریب، پینے کا پانی ختم ہونے کے قریب. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی دہن مبارک سے وسیلہ مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے تو آپ کو دور جوتی پہاڑیوں کے آثار فوراً نظر آنا شروع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وسیلہ اس عالم فانی میں بھی مانا جاتا ہے. ہر مومن، ہر نبی، ہر رسول، ہر ایمان والا وسیلے کا قائل ہوا کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ، صالحین کا وسیلہ یہ پیش کرتا چلا جا رہا ہے. ذرا خبر
عالم برزخ کی بھی آ جائے، کیا وہاں پر بھی وسیلہ کام کرتا ہے یا نہیں؟ عالم ارواح میں بھی وسیلے نے کام کیا، عالم دنیا میں، عالم فانی میں بھی وسیلے نے کام کیا۔ مرنا سبھی نے ہے، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، برزخ کے مقام پر پہنچنا ہے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں، کیا برزخ میں، مقام برزخ میں وسیلہ کام کرتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر کوئی دو رائے نہیں، احادیث موجود ہیں۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت انس بھی اس کے راوی ہیں،